بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا بادشاہ بنایا کہ پوری دنیا میں آپ کے جیسی بادشاہت کسی کو عطا نہیں کی گئی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے علاوہ پوری دنیا میں کسی کے شایان شان نہ ہو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے علاوہ کسی شخص کے لائق نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہوا نرمی کے ساتھ آپ کو وہاں پہنچا دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے طاقتور جنات کو بھی آپ کے تابع کیا تھا، ہر عمارت بنانے والے کو، ہر غوطہ خور کو، اور اس کے علاوہ ان جنات کو بھی آپ کے تابع کیا تھا جو زنجیروں سے جکڑے رہتے تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے اور دریاؤں میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات اور موتی نکال کر سلیمان علیہ السلام کو دیتے تھے۔ جو کام ایک عام انسان نہیں کر سکتا تھا، آپ وہ کام جنوں سے لیتے تھے، اور جو جن آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرتا یا پھر شرارتیں کرتا تو آپ اسے زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ احسان تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ صاد میں آیت نمبر 39 میں فرمایا ہے کہ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک کر رکھ، کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر مکمل اختیار دیا اور فرمایا کہ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ کسی کو سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ کہیں یا کچھ نہ کہیں، آپ پر سب جائز ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور اس میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ اسی طرح آیت نمبر 13 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ وہی تیار کرتے، مثلاً حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے، مجسمے اور چولہوں پر جمی ہوئی بڑی بڑی مضبوط دیگیں، اور اے اہل داؤد، اس کے شکر میں نیک عمل کرو۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑی بڑی مساجد، قلعے، بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ پہنچانے کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر منصب کر دیا جاتا تھا۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات سے آپ کو نوازا گیا تھا، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں فرمایا گیا ہے، اس طرح ہم نے بہت سارے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے حکم سے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے تابع تھی، یعنی ہوا آپ کی فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الصاد آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے کہ پس ہوا کو بھی ہم نے آپ کے تابع کر دیا تھا، جہاں آپ چاہتے وہ نرمی کے ساتھ پہنچا دیا کرتی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا، اس لیے آپ جہاں بھی جانا چاہتے آپ بآسانی نرمی کے ساتھ پہنچ جاتے تھے۔ اس طرح آپ مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ٹھیلائی کا کام سکھایا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو لوہے کے ساتھ ساتھ تانبے کی ٹھیلائی کا کام بھی سکھایا تھا۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں سورۃ سبا کی آیت 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اس چشمے میں پانی کی جگہ تانبا بہتا تھا،
آپ اس سے جو بھی چاہتے بنا لیتے۔ پیارے دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 30 اور 35 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب آپ کے سامنے شام کے وقت تیز ترین گھوڑے پیش کیے گئے تو آپ کہنے لگے کہ میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑے چونکہ 20,000 سے بھی زائد تھے، اس لیے گھوڑوں کا معائنہ کرنے کے چکر میں آپ کا روزمرہ کا ذکر بھی رہ گیا جو آپ روزانہ کیا کرتے تھے۔ تب آپ کو ذکر الہی کا خیال آیا جس پر آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا، اور پھر آپ نے ان گھوڑوں کو دوڑایا کہ وہ نظروں سے بھی اوجھل ہو گئے۔ پھر دوبارہ انہیں طلب کیا اور محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس رات میں اپنی بیویوں سے ازدواجی فریضہ ادا کروں گا تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا۔ لیکن آپ اس ارادے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کا یہ طریقہ پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ارادے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک ہی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی مردہ پیدا ہوا۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے، تو پھر آپ نے فوری طور پر توبہ کی اور اس کے بعد انشاءاللہ کو اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں ہے، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا جس میں اس نے کچھ فصل بو رکھی تھی اور دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چرواہا دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں باہر نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ بکریاں فصل میں داخل ہو گئیں اور چرنے چگنے لگیں، اس طرح فصل خراب ہو گئی۔ تو وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت کے قاضی بھی تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے کہ یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ جس کی فصل ہے وہ تیری بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لے۔ جب دونوں فریقین فیصلہ سننے کے بعد باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے ان کی باتیں سنی اور سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ، اور انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور کہنے لگے کہ اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دی جائیں اور زمین بکریوں والے کو دے دی جائے۔ جب بکریوں کا مالک فصل کو اسی طرح اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دینا، اور اس دوران کھیت کا مالک بکریوں کے دودھ سے بھی فائدہ حاصل کر لے گا۔ یہ فیصلہ بالکل بہتر ہے، اس سے بکریوں والے کو بکریوں سے بھی محروم نہ ہونا پڑا اور فصل کا نقصان بھی پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔
بخاری اور مسلم شریف میں بھی ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس میں بھی اسی طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا، تو ایک خونخوار بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی عورت کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا۔ تو وہ بڑی عمر والی عورت چالاک تھی، اس لیے اس نے چھوٹی عمر والی عورت کا بچہ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ بچہ مجھے دے دو۔ آپ نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور فرمایا کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، تم دونوں ایک ایک ٹکڑا بانٹ لینا۔ یہ سن کر بڑی عمر والی عورت بولی ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عمر والی عورت کو بچے کی تکلیف ہونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ اسے زندہ رہنے دو اور اسے اس عورت کو ہی دے دو۔ تو سلیمان علیہ السلام بول اٹھے اور فرمایا کہ تو ہی اس بچے کی ماں ہے، کیونکہ تجھ سے اپنے بچے کا ٹکڑے ہونا برداشت نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ بچہ اس عورت کو دے دیا گیا۔ اسی طرح سورۃ النمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے کہ اور سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے اور ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی، لیکن جب آپ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے عالم میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی، جسے قرآن کریم کی سورۃ النمل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا، جسے قرآن کریم میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 20 اور 25 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمایا کہ کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ واقع ہی غیر حاضر ہے، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا یا پھر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی تو ہدہد آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کو ایسی خبر بتانے والا ہوں جس سے آپ بالکل بے خبر ہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر چیز کی قسم سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بہت بڑا اور عظیم ہے۔ میں نے اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیطان نے انہیں گامزن کر کے سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ اس ہدایت پر نہیں آئے کہ اسی رب کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں سے پوشیدہ چیزیں باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کیونکہ یہ اپنی حس کے ذریعے پانی والے نچلے حصے کا پتہ چلا لیتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کس جگہ پر موجود ہے، تو پھر آپ جنات سے پانی نکلواتے تھے۔ چنانچہ ہدہد کی یہ اطلاعات سن کر آپ بڑے حیران ہوئے اور ہدہد سے کہا کہ ہم اب بھی تمہاری بات کی تصدیق کرواتے ہیں۔ تو سورۃ النمل کی آیت 27 اور 28 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، میرا یہ خط لے جا، انہیں دے دے اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جا پہنچا اور خط اس کے پاس گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔
ہدہد کو دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی کہ سرداروں، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو مسلمانوں کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے میرے سرداروں، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، کیونکہ تم یہ بات خوب جانتے ہو کہ تمہارے مشورے کے بغیر میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو سرداروں نے جواب دیا کہ ہم ہر طاقت سے خوب لڑ سکتے ہیں اور آگے تم خود سمجھ لو کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں خط بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس اس بات کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، وہ ان کے سامنے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف تحائف بھجوا دیے تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب قاصد تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو رب نے تم سے کہیں زیادہ عطا کیا ہے، تم خود ہی اپنے ان تحائف سے خوش رہو، جاؤ واپس لوٹ جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے آنے کی ان میں طاقت بھی نہیں ہوگی، اور ہم انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ قاصد نے یہ صورتحال دیکھ کر ملکہ بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ تو ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو جواب بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کا یہ پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں سے کہنے لگے کہ اے سرداروں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت مجھے لا کر دے۔ تو اس وقت ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا کہ آپ اپنی مرضی سے اوپر اٹھیں اور میں اس سے بھی پہلے آپ کو یہ تخت لا کر دیتا ہوں۔ آپ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور کہنے لگا کہ آپ پلک جھپکیں تو میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ جب آپ نے تخت کو اپنے پاس پایا تو آپ نے فرمایا کہ یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزما سکے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا نا شکری کرتا ہوں۔ شکر گزار اپنے ہی فائدے کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو نا شکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ تخت لانے والے شخص کے متعلق قرآن کریم میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ انسان ہی تھا، اس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کرامت دے رکھی تھی کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دے دیا۔ تبدیلی کا حکم سن کر اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال کر دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ملکہ بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ آپ اسے تخت کے پاس لے آئے اور فرمایا کہ تیرا تخت بھی ایسا ہے؟ تو اس نے اچھی طرح سوچ کر جواب دیا، کیونکہ وہ نہ تو ہاں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، اور نہ ہی نہ کہہ سکتی تھی کیونکہ اسے یہی تخت محسوس ہو رہا تھا، البتہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ضرور معلوم ہو رہی تھی۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ وہی تخت ہے۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے اور اسے اپنی سلطنت کے اس حصے میں لے گئے جسے آج تک انسانوں نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ اسے ایک محل میں لے گئے جو مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اس کا فرش بھی شیشے کا بنا ہوا تھا جس کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا۔
پانی ہر وقت چلتا رہتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس اس محل کے اندر داخل ہوئی تو حیران ہو گئی کہ محل کے اندر پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے جب اپنا پاؤں اندر رکھا تو اپنا لباس اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ جب اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر جا پڑا۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس حیران ہوئی اور ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئی ہے۔ یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جلد یہ سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اس لیے وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ آپ نے مسجد اقصی کو تعمیر کروایا۔ اس کی پہلی تعمیر حضرت ایوب علیہ السلام نے کروائی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ جب بخت نصر نے مقدس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی کو گرا دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تو آپ نے دوبارہ سے مسجد اقصی کا کام شروع کروا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے 2 دعائیں قبول ہو گئیں اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف پر مبنی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ تو دوسری دعا آپ نے یہ مانگی کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے علاوہ کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دوسری دعا بھی قبول فرمائی۔ اور تیسرا سوال یہ کہا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح دھل جائے گا جس طرح وہ پیدا ہوا تھا۔ اس سوال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ لی ہو۔ ایک دفعہ آپ جنات کی نگرانی کر رہے تھے اور جنات مسجد اقصی کی تعمیر میں مصروف تھے، تو اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ان ہتھیلیوں پر سر رکھ کر ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، لیکن آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ادھر جنات مسلسل اپنے کام میں لگے رہے اور یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کا ایک خلیفہ آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، تو اس نے بھی یہ بات جنات پر ظاہر نہ ہونے دی۔ چنانچہ 2 سال گزر گئے اور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی سخت نگرانی سے حیران تھے کہ 2 سالوں میں سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا جو آپ کی لاٹھی کو کھوکھلا کرنے لگی۔ آخر کار آپ کی لاٹھی ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تو اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو ایک مدت سے فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت کے ان انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں، جو انسان یہ سمجھتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ تو اسی واقعے کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اختتام کو پہنچا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔